السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ہماری سٹوریز آپ مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسے لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے شکار کرنے کا بہت شوق تھا، جو جنگل میں شکار کے غرض سے جاتا ہے مگر وہاں بھیانک صدائیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ذیشان شکار کا شوقین نوجوان تھا۔ قریبی گاؤں میں اس کے ایک دوست شرافت علی کا گھر تھا، جو شہر میں میٹرک تک اس کے ساتھ پڑھتا رہا تھا۔ میٹرک کے بعد شرافت نے تعلیم چھوڑ کر اپنا آبائی پیشہ اختیار کیا اور گاؤں میں اپنی 20 ایکڑ زمین کی دیکھ بھال کرنے لگا، جبکہ ذیشان نے ایف اے کرنے کے بعد شہر میں اپنا جنرل اسٹور کھول لیا۔ اس کے بعد بھی ان کا دوستانہ جاری رہا۔ ذیشان زمانۂ تعلیم کے دوران ایک دو بار شرافت کے گاؤں گیا تھا۔ تب سے ہی اس کے دل میں شکار کا شوق پیدا ہوا، لیکن اس وقت وہ اپنے شوق کی تکمیل نہ کر سکا۔ اب اس نے محض شکار کے لیے ایک رائفل خرید لی اور جنرل اسٹور چھوٹے بھائی کے سپرد کر کے شرافت کے گاؤں پہنچا۔ شرافت نے اس کی خوب خاطر تواضی کی۔ اس نے ذیشان کی آمد کا مقصد جان کر اسے بتایا کہ اس جنگل میں صرف چھوٹے جانور ہوتے ہیں، گیدڑ، بندر، لومڑیاں وغیرہ، لہٰذا وہ بلا خوف خطر شکار کا شوق پورا کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا بھی ذیشان کے حوالے کیا، جو چند گھنٹوں میں ذیشان سے مانوس ہو گیا۔ وہ دوسرے روز اس پر سوار ہو کر گاؤں سے 3 میل کے فاصلے پر واقع جنگل میں پہنچ گیا۔ شرافت اس کے ساتھ نہیں آیا تھا، اسے زمین کے ایک کیس کے سلسلے میں شہر جانا تھا۔ سارا دن ذیشان شکار کی تلاش میں رہا، لیکن چند خرگوشوں کے سوا اسے کوئی بڑا جانور نظر نہ آیا۔ خرگوشوں کو شکار کرنے سے تو وہ باز رہا، اسے جنگل میں اندازہ نہ رہا تھا کہ وہ کتنی دور نکل آیا ہے۔ دوپہر کے بعد اس نے ایک ہرن کو شکار کیا اور اسے ذبح کرنے کے بعد وہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگا تو اسے ایک لومڑی نظر آئی۔ تب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کا نشانہ لینے کی کوشش کرتا رہا، اور جب ایک جگہ لومڑی تھک کر گری تو نشانہ لینے کے دوران گھوڑا بدک گیا اور اس طرح شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ چند منٹ بعد گھوڑا نارمل ہوا تو وہ اس سے اترا اور اپنی رائفل اٹھانے چل دیا۔ ابھی وہ رائفل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ لومڑی کی چیخ سنائی دی اور اس کا گھوڑا بھڑک کر ایک طرف بھاگ گیا۔ ذیشان پلٹ کر تیزی سے گھوڑے کی طرف دوڑا، لیکن گھوڑا آن کی آن میں اس کی دسترس سے دور نکل گیا۔ گھنے جنگل میں وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ذیشان بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ گھوڑے کی تو اسے اتنی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھوڑا جنگل سے نکل کر گاؤں کا رخ کرے گا، مگر اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اب کیسے واپس جا سکے گا۔ یہی سوچتا ہوا وہ واپس اس طرف چل دیا جہاں اس کی رائفل پڑی تھی۔ اس نے رائفل اٹھائی اور گاؤں کی سمت کا تعین کر کے چل دیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ وہیں لومڑی اسے پھر دکھائی دی، مگر لومڑی اسے دیکھتے ہی سست رفتاری سے دوڑتی ہوئی ایک جھاڑی کے پیچھے روپوش ہو گئی۔ ذیشان جھاڑی کے پاس پہنچا مگر لومڑی وہاں نہیں تھی۔ تب وہ اس کی تلاش میں آگے بڑھنے لگا۔ دوپہر کو شکار کیا ہوا ہرن وہیں موجود تھا جہاں سے اس نے لومڑی کا تعاقب کرنا شروع کیا تھا، اور اب اس کا ملنا مشکل تھا کیونکہ اب تک چھوٹے موٹے جانور اسے کھا پی کر فارغ ہو چکے تھے اور اس کا بچا کچا ڈھانچہ ہی باقی موجود تھا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کم از کم ایک جانور تو شکار کر کے ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ شرافت کے گھر والے اسے اناڑی نہ سمجھیں۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ لومڑی اس دوران 2-3 مرتبہ نظر آئی، مگر اس کے فائر کرنے سے پہلے ہی بھاگ جاتی۔ تھکاوٹ ذیشان کا برا حال کر رہی تھی۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا تو اس نے لومڑی پر لعنت بھیجی اور جیب سے ٹارچ نکال کر اس کی روشنی میں مغرب کی سمت چل دیا۔ کافی وقت گزر گیا لیکن وہ جنگل سے نہ نکل سکا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور مختلف جانوروں کی آوازوں سے جنگل کا سکوت دہرم بھرم ہو رہا تھا۔ اچانک ہی خوفناک آواز بلند ہوئی اور جنگل میں ایک دم سناٹا پھیل گیا۔ وہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ جانوروں نے خوف زدہ ہو کر چپ کی سانس لی۔ وہ ذیشان بھی اس کی آواز سے سہم گیا۔ وہ رک کر آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ اسی لمحے دوبارہ وہی پراسرار آواز بلند ہوئی اور ذیشان خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ اس بار وہ آواز بائیں جانب سے آئی تھی۔ ابھی وہ اس آواز کو سمجھنے نہ پایا تھا کہ اس کے عقب سے وہی آواز سنائی دی اور وہ دہشت کے مارے لرز کر رہ گیا۔ وہ پراسرار آوازیں چند منٹ تک چاروں جانب آتی رہیں۔ جنگل پر گہرا سکوت طاری تھا اور وقفے وقفے سے ابھرنے والی ان آوازوں کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ذیشان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بدروحیں پکار رہی ہوں۔ اس نے سن رکھا تھا بدروحوں سے جانور ڈرتے ہیں اور خونخوار کتے بھی دم دبا کر اپنے مکین گاہ میں چھپ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ آوازیں بھی کسی ماورائی مخلوق کی تھیں جن سے جانور خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پھر ایک دم اس کے عقب سے بھیانک اور جگر پاش چیخ بلند ہوئی اور ذیشان نے دہشت زدہ ہو کر دوڑ لگا دی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ کئی بار جھاڑیوں اور درختوں کی جھکی ہوئی شاخوں سے ٹکرایا مگر فوراً سنبھل کر دوڑنے لگا۔ بھیانک آوازیں اب مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ ذیشان کو لگ رہا تھا کہ وہ خوفناک صدائیں اس کے تعاقب میں ہیں۔ چنانچہ وہ رکے بغیر وحشت زدہ ہرنی کی مانند دوڑتا رہا۔ دوڑنے سے اس کی سانس پھول گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں تر ہو گیا۔ دفعتاً ایک دم آوازیں بند ہوئیں اور جنگل پر موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ اس کے باوجود ذیشان دہشت کے مارے دوڑتا رہا۔ پھر اسے آوازیں بند ہونے کا احساس ہوا تو اس نے قدم روکے اور بری طرح ہانپنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے آس پاس کا جائزہ لیا تو اس کے سامنے ایک پرانی اور پختہ عمارت تھی۔ بناوٹ کے لحاظ سے وہ قدیم زمانے کا کوئی ڈاک بنگلہ معلوم ہوتا تھا۔ اس عمارت کو دیکھ کر ذیشان کو کچھ اطمینان ہوا کہ وہ آبادی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ عمارت کا بیرونی دروازہ بند تھا اور اندر روشنی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ رات یہاں گزارنی چاہیے۔ دن کی روشنی میں وہ جنگل سے بآسانی نکل سکتا تھا یا اس عمارت کا کوئی مکین اس کے رہنمائی کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے گزر گئے اور کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا۔ چوبی دروازے سے چڑچڑاہٹ کی آواز بلند ہوئی اور دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ ذیشان نے اندر جھانکا۔ سامنے چھوٹا سا برآمدہ تھا جس میں وہ کمرے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ ان کے اندر دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ ایک کمرے کی کھڑکی سے روشنی باہر آ رہی تھی، شاید اندر لیمپ جل رہا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں صحن کا جائزہ لیا مگر وہاں کوئی ذی روح نظر نہ آیا۔ تب اس نے اندر قدم رکھا اور برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔
جو ہی وہ برآمدے میں پہنچا، عقب میں دروازے کی چرچراہٹ بلند ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ صحن کا دروازہ اپنے آپ بند ہو چکا تھا۔ اسے خیال آیا کہ شاید ہوا سے دروازہ بند ہوا ہے۔ وہ پلٹ کر برآمدے میں داخل ہوا اور روشن کمرے کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر اس نے دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا کہ کئی لمحے گزر گئے مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ شاید وہاں کے مکین سو رہے تھے۔ اندر کوئی ہے؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا۔ اس بار بھی اندر خاموشی رہی اور کسی نے جواب نہ دیا۔ تب اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور دروازہ اس طرح جھٹکے سے چوپٹ کھل گیا جیسے کسی نے دروازہ کو دھکا دیا ہے۔ ذیشان نے اندر جھانکا اور حیران رہ گیا۔ کمرے میں سامنے والی دیوار کے پاس ایک پلنگ پر قیمتی اور ریشمی بستر بچھا ہوا تھا، مگر وہ کسی کے وجود سے خالی تھا۔ سرہانے کی جانب میز پر لیمپ جل رہا تھا۔ اس کے قریب ہی پیتل کا ایک جگ اور گلاس رکھا تھا۔ بستر پر پڑی شکنیں ظاہر کر رہی تھیں کہ اس پر کوئی لیٹا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ عمارت کے مالک کی اجازت کے بغیر کمرے میں داخل ہونا اسے معیوب لگ رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک انتظار کرتا رہا کہ شاید کسی طرف سے کوئی آ جائے، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ پوری عمارت پر بھیانک سکوت طاری تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں اس کے سوا کوئی ذی روح موجود نہیں ہے۔ تب وہ ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ بستر کے بائیں جانب ایک قدیم وضع کی آرام کرسی رکھی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھنے لگا، لیکن ابھی وہ کرسی سے ایک دم پیچھے ہی تھا کہ ایک دم ہوا کا شور بلند ہوا اور دروازہ دھماکے سے بند ہو گیا۔ وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھا اور دروازہ بند دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ چند لمحوں تک کھڑا اپنی سانسوں پر قابو پاتا کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ ایک جانب دیوار پر واقع الماری میں کھانے پینے کے برتن سلیقے سے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ سب پیتل اور تانبے کے تھے، اور ان پر بنے نقش و نگار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جدید زمانے سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ کرسی کی طرف بڑھا اور کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ عمارت کا مالک کہاں گیا۔ دوسرے کمرے میں اندھیرا تھا، اس لیے اس کا اندازہ تھا کہ وہاں صرف ایک فرد ہی رہتا ہوگا جس کا بستر موجود تھا، مگر وہ خود غائب تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ صحن کا دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے مکین کسی ضرورت کے تحت باہر گیا ہو۔ چنانچہ وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ ٹارچ بجھا کر اس نے گود میں رکھ لی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی تو وہ کرسی پر قدرے دراز ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اونگنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک بھیانک آواز نے اس کے اونگتے ذہن کو جھنجھوڑا۔ اس نے بڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں، مگر کمرے میں گپ اندھیرا پا کر وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ لیمپ نہ جانے کب بجھ گیا تھا۔ اس نے بوکھلا کر اپنی گود سے ٹارچ اٹھانے کی کوشش کی، مگر ٹارچ ہاتھ نہ آئی۔ شاید اس کے اونگنے کے دوران گود سے پھسل کر فرش پر جا گری تھی۔ اس نے جھک کر فرش پر ادھر ادھر ہاتھ مارا، لیکن ٹارچ ہاتھ نہ آئی۔ وہ پریشان ہو کر کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ ایک بار پھر وہی بھیانک آواز بلند ہوئی اور وہ سہم کر دوبارہ کرسی پر گر گیا۔ ٹھیک اسی لمحے کمرے کے باہر سے کچھ ملی جلی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ذیشان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کئی عورتیں اور مرد انجانی زبان میں باتیں کر رہے ہوں۔ ان کے لہجوں سے مسرت آیا تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے عمارت میں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کم از کم 6-7 افراد موجود ہیں۔
جو کسی بات پر خوش تھے۔ ذیشان کے حواس پر خوف طاری ہونے لگا۔ یقیناً وہ عمارت اس ماورائی مخلوق کا مسکن تھا، جن کی آوازوں سے خوف زدہ ہو کر وہ جنگل میں دوڑتا رہا تھا۔ نتیجے میں اس قدیم اور پراسرار عمارت تک آ پہنچا تھا۔ چند لمحوں تک باہر سے ابھرنے والی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر اچانک لومڑی کی چیخ سے عمارت گونج اٹھی۔ ذیشان ایک دم لرز اٹھا۔ یہ اسی لومڑی کی چیخ تھی جسے ذیشان شکار کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کرسی کے بازو سے ٹکی ہوئی رائفل ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ خالی رہا۔ رائفل اپنی جگہ سے غائب تھی۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فرش پر ہاتھ چلا کر رائفل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ نہ جانے رائفل کہاں چلی گئی، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے رائفل کرسی کے ساتھ کھڑی کر دی تھی۔ دفعتاً دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے بے اختیار دروازے کی سمت دیکھا، مگر اندھیرے کے سبب کچھ نظر نہ آیا۔ اسی لمحے دروازے کی طرف سے لومڑی کی ہلکی سی آواز ابھری اور وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ لومڑی کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور وہ اندھیرے میں اس پر حملہ کر سکتی تھی۔ کھڑے ہو کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو خوف کی تیز لہر اس کے بدن میں سرایت کر گئی۔ اس جانب دو خونخوار آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اسے یوں لگا جیسے وہ آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹا تو کرسی سے الجھ کر لڑکھڑا گیا اور کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار دہشت زدہ سی چیخ خارج ہوئی اور اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے میز پر رکھا لیمپ خود بخود روشن ہو گیا۔ اس نے تیزی سے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ بند تھا اور وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اندھیرے میں نظر آنے والی خونخوار آنکھیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بری طرح ہانپنے لگا۔ پھر بے خیالی میں اس نے بازو کو حرکت دی تو کوئی چیز گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو فرش پر اس کی رائفل پڑی تھی۔ رائفل دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے جلدی سے رائفل اٹھائی اور گود میں رکھ لی، مگر گود میں رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے گود میں نظر ڈالی تو اسے خوف و حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ ٹارچ اس کی گود میں موجود تھی۔ وہ خوف زدہ ذہن کے ساتھ سوچنے لگا کہ اس نے اونگنے کے دوران کوئی خواب دیکھا تھا یا یہ سب کچھ حقیقت تھی۔ ابھی وہ اس پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیرت کی شدت سے اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ دروازے سے ایک نوجوان اور خوبصورت سی لڑکی اندر آ رہی تھی۔ اس کے پرشباب بدن پر دیہاتی طرز کا ریشمی لباس تھا۔ وہ سر کے بال کھلے بالوں سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے، جیسے وہ غسل کر کے آ رہی ہو۔ اوہ تم! اندر آ کر لڑکی نے اسے دیکھا تو چونک پڑی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ ذیشان نے سنبھل کر پوچھا۔ ہاں، میں ذرا باہر تالاب پر نہانے گئی تھی، وہ آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ مگر تم کون ہو؟ قسمت کا مارا، ذیشان نے ٹھنڈا سانس لیا۔ شکار کرنے جنگل میں آیا تھا، مگر اندھیرا ہو گیا اور رستہ بھٹک کر یہاں آ پہنچا۔ میں نے دستک دی تھی، مگر کوئی جواب نہ پا کر اندر آ گیا۔ کیا تم یہاں تنہا رہتی ہو؟ کیا تمہیں اس بستر کے علاوہ بھی کوئی چارپائی نظر آئی؟ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن چند منٹ پہلے میں نے کئی افراد کی آوازیں سنی تھیں۔ وہ کون تھے؟ وہ اسی جنگل کے واسی تھے۔ وہ روزانہ رات کو میری حفاظت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ کیا تم ڈر گئے تھے؟ واقعی، ذیشان نے اثبات میں سر ہلایا۔
میں تو سمجھا تھا کہ باہر بدروحیں بول رہی ہیں۔ پھر ایک لومڑی بھی چیخی تھی۔ حیرت ہے تم اتنے بزدل ہو کہ ایک معمولی لومڑی سے خوفزدہ ہو گئے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بزدل نہیں ہوں۔ وہ زبردستی ہنس دیا۔ مگر تم نے اپنا نام نہیں بتایا، تمہارے ماں باپ اور شوہر کہاں رہتا ہے؟ تم یہاں تنہا کیوں رہتی ہو؟ کیا کروں، میرا کوئی ہے ہی نہیں، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی مر گئے، جو مجھے چاندنی کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے چند عزیزوں نے میری پرورش کی، اور جب میری عمر 12 سال ہوئی تو وہ ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو کر مر گئے۔ تب سے میں یہاں تنہا زندگی بسر کر رہی ہوں، اپنا شکار کر کے کھاتی ہوں۔ بہت سے ہوس پرست شکاری اس جنگل میں آئے اور مجھے شکار کرنے کی کوشش میں خود شکار ہو گئے۔ کیا تمہیں بھوک لگی ہے ذیشان؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ لو، تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ تمہارا نام ذیشان ہے اور تم شکار کرنے جنگل میں آئے تھے، مگر اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ ذیشان کو یقین نہ آیا کہ اس نے اپنا نام اسے بتایا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں، اور ان آوازوں کو سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ چاندنی نے بھی شاید وہ آوازیں سن لی تھیں۔ اس کے چہرے پر غصے کی علامت نمودار ہوئی، اور وہ بستر سے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، میرا مہمان آیا ہوا ہے، وہ دروازے کی طرف منہ کر کے گھرائی۔ ہمیں بھوک لگی ہے چاندنی، باہر سے کسی عورت کی آواز آئی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ غصے سے بولی۔ میں نے تمہاری بھوک مٹانے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا؟ چاندنی، ہمیں ہمارا حصہ دو۔ اس بار باہر سے کسی مرد کی آواز آئی۔ کوئی حصہ نہیں ہے، جو کچھ بچے گا صبح سے پہلے تمہیں مل جائے گا، اس نے غضبناک لہجے میں کہا۔ فی الحال صبر کرو۔ جواب سن کر کوئی آواز نہ آئی۔ ذیشان حیران بیٹھا کہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ غصے میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ یہ کس چیز میں حصہ مانگ رہے تھے چاندنی؟ ذیشان نے حیرت سے سوال کیا۔ کون تھے یہ لوگ؟ میرے محافظ ہیں، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں نہ چاہوں وہ اندر نہیں آ سکتے، اس نے دوبارہ پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سب میرے دوست ہیں مگر لالچی ہیں۔ لیکن وہ حصہ کیوں مانگ رہے تھے؟ کس چیز میں وہ حصہ دار ہیں؟ ذیشان نے پوچھا۔ ارے چھوڑو، دفع کرو ان باتوں کو، اپنی بات کرو۔ کھانا کھاؤ گے؟ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ مل جائے تو کھا لوں گا، ذیشان نے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ دوسرے ہی لمحے حیرت و خوف سے اس کا منہ کھل گیا۔ چاندنی کی آنکھوں سے خون خواری جھانک رہی تھی۔ ذیشان کو یوں لگا جیسے چند منٹ پہلے اس نے اندھیرے میں وہی آنکھیں دیکھی تھیں، چمکدار اور درندگی سے بھرپور۔ اس نے گھبرا کر اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا لی۔ کیوں نہیں، مہمان کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، پھر تم جیسے خوبصورت اور صحت مند مہمان تو کبھی کبھی آتے ہیں۔ وہ ذیشان کے صحت مند جسم کا جائزہ لیتی ہوئی بڑی پیار سے بولی۔ اس کی بات پر ذیشان چونکا۔ چاندنی بستر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ذیشان سوچنے لگا کہ چاندنی کی آنکھیں اتنی خوفناک کیوں ہیں؟ اس کے دوست کس چیز کا حصہ مانگ رہے تھے، اور ایک تنہا لڑکی سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں کہ اس کی ڈانٹ سن کر خاموش ہو گئے؟ کیا وہ کوئی ماورائی مخلوق ہے؟ اسی لمحے چاندنی واپس آ گئی۔ اس نے ایک گول دسترخوان اٹھا رکھا تھا۔ قریب آ کر اس نے دسترخوان بستر پر رکھا اور ذیشان سے بولی، لو یہاں بیٹھ کر اطمینان سے کھانا کھاؤ، شرم مت کرنا۔ کیا تم نہیں کھاؤ گی چاندنی؟ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا کھانے کا وقت نہیں ہوا، میں ہمیشہ آدھی رات کے بعد کھاتی ہوں، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ پانی جگ میں ہے، اور کسی چیز کی طلب ہو تو مجھے آواز دے دینا۔
میں دوسرے کمرے میں تمہارے سونے کا انتظام کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ذیشان بستر پر آ بیٹھا، مگر دسترخوان پر نظر پڑتے ہی بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دسترخوان میں چند بچھو حرکت کر رہے تھے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر بستر سے چھلانگ لگا دی اور چند فٹ دور جا کر دہشت زدہ نگاہوں سے دسترخوان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاندنی نے شاید اس کے ساتھ مذاق کیا تھا، مگر یہ بہت خوفناک مذاق تھا۔ اسے چاندنی پر غصہ آنے لگا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر زور سے بولا، چاندنی، چاندنی! لیکن چاندنی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ بچھو دسترخوان سے نکل کر بستر پر چل رہے تھے۔ اچانک باہر سے وہی خوفناک آوازیں بلند ہوئی اور وہ خوف کی شدت سے لرزنے لگا۔ ایک دو لمحے بعد چاندنی کمرے میں داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر ذیشان کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ چاندنی ہی تھی، مگر اس بار اس کا چہرہ خدا کی پناہ بالکل کسی جہنمی مخلوق کا چہرہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو اس طرح ابھری ہوئی تھیں جیسے کسی نے اس کا گلا دبا رکھا ہو۔ ہونٹ موٹے موٹے تھے اور منہ کھلا ہوا تھا جس میں لمبے اور نوکیلے دانت نظر آ رہے تھے۔ چہرے کا گوشت لٹکا ہوا تھا اور پیشانی پر بے شمار جھریاں تھیں۔ البتہ بقیہ جسم اور لباس وہی پہلے جیسا تھا۔ ذیشان، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے ذیشان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو؟ ذیشان خوف کی شدت سے ہکلایا۔ تمہاری میزبان چاندنی۔ وہ خوفناک انداز میں ہنسی۔ چلو کھانا کھاؤ۔ مگر وہ تو بچھو ہیں۔ ذیشان کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ نہیں، غور سے دیکھو، وہ بولی۔ ذیشان نے بستر کی طرف دیکھا اور چکرا کر رہ گیا۔ بستر پر رینگنے والے بچھو غائب تھے اور دسترخوان میں کھانے کے برتن سجے ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے باہر سے عورتوں اور مردوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ذیشان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا، مگر باہر کوئی ذی روح نظر نہ آ رہا تھا، جبکہ آوازوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ دروازے کے باہر ہی کھڑے ہیں۔ چاندنی، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں اپنے شکار میں سے کچھ کھانے کو دو۔ باہر سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ او بدبختو، ابھی شکار خود بھوکا ہے، اسے تو کچھ کھانے دو۔ چاندنی نے دروازے کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، نہیں، اب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ چاندنی۔ کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ لالچی کتو، تم آدھی رات ہونے تک صبر تو کر سکتے ہو نا؟ ایک ہی گھنٹہ تو رہ گیا ہے۔ آدھی رات گزرنے میں وہ غرائی۔ نہیں، ہم اور صبر نہیں کر سکتے، جلدی کرو۔ باہر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ اچھا، تم گھر سے باہر ٹھہرو، میں اسے کھانا تو کھلا دوں۔ چاندنی کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ تب ان لوگوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ ذیشان دہشت زدہ کھڑا کانپتا ہوا چاندنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاندنی نے کہا، ذیشان، تم کھانا کھا لو، میں ان حرام خوروں کو فریب دے کر آتی ہوں۔ گھبراؤ مت، میرے جیتے جی وہ تمہارے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتے۔ کیا؟ ذیشان خوف سے کھسک گیا۔ وہ آدم خور ہیں؟ اور کیا، وہ مجھ سے انڈے مانگ رہے ہیں؟ وہ خوفناک انداز میں ہنسی۔ ہا 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 ہا، انہیں تمہارا خون چاہیے، تازہ اور گرم گرم خون ان کی غذا ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ چاندنی اپنے مہمان کو ان کے حوالے کر دے؟ چاہو تو کھانا کھا کر اسی بستر پر سو جانا۔ خبردار، باہر مت نکلنا، ورنہ وہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا؟ تم بھی آدم خور ہو؟ ذیشان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارے، کیا میں تمہیں آدم خور نظر آتی ہوں؟ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ ہنستے وقت اس کا منہ کھل گیا اور نوکیلے دانت نظر آنے لگے۔ پھر وہ پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ ذیشان لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور آرام سے کرسی پر گر کر ہانپنے لگا۔
جیسے نیلوں کی دوڑ لگا کر آیا ہو۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ بدروحوں کا مسکن ہے اور چاندنی بھی کوئی بدروح ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، ورنہ چاندنی آدھی رات کے بعد اس کا خون چوس لے گی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ پلنگ کی دوسری طرف دیوار میں ایک کھڑکی تھی جو شاید عمارت کی عقب میں کھلتی تھی۔ وہ ڈرتا ڈرتا اٹھا اور دبے پاؤں کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے احتیاط سے کھڑکی کھولی اور دوسری طرف گھنی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ اس نے رائفل کندھے سے لٹکائی اور کھڑکی پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ لیکن باہر کودتے ہی جنگل خوفناک آوازوں سے گونجنے لگا۔ وہ بوکھلا کر زمین سے اٹھا اور ٹارچ روشن کر کے ادھر ادھر روشنی ڈالی، لیکن کوئی ذی روح نظر نہ آیا۔ تب وہ تیزی سے عمارت کے مخالف سمت میں دوڑنے لگا۔ بھیانک صدائیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں اور خوف سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ رکے بغیر دوڑتا رہا۔ ابھی اس نے 100 قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک تمام آوازیں بند ہو گئیں، اور پھر ایک دم لومڑی کی چیخ سے جنگل لرز اٹھا۔ اس نے سامنے روشنی ڈالی تو ایک دم رک گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں چند قدم آگے ہی لومڑی اس کا راستہ روکے کھڑی تھی، جسے شکار کرنے کی کوشش میں وہ اپنے گھوڑے سے محروم ہوا تھا۔ لومڑی کی خونخوار آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ اپنے جبڑے کھولے ذیشان کو گھورتی ہوئی دم ہلا رہی تھی۔ ذیشان! دفتن لومڑی کے منہ سے انسانی آواز خارج ہوئی۔ تم میری گرفت سے فرار نہیں ہو سکتے۔ ذیشان! اس کی آواز پہچان کر دہشت کے مارے خشک پتے کی مانند کانپنے لگا۔ وہ چاندنی کی آواز تھی۔ اس کی آنکھیں بھی وہی تھیں جن سے درندگی ٹپک رہی تھی۔ چاندنی؟ اس کے منہ سے بامشکل ایک الفاظ نکل سکا۔ ہاں، لومڑی غرائی، میں نے تمہیں ہدایت کی تھی نا کہ کمرے سے باہر مت نکلنا، مگر تم نے پرواہ نہیں کی۔ میں شام تک تمہیں اپنے گھر لانے کے لیے دوڑتی رہی اور تم میرا پیچھا کرتے رہے۔ اتنی محنت کے بعد تم میرے دام میں پھنسے ہو تو میں تمہارے فرار سے کیسے بے خبر رہ سکتی ہوں؟ تمہاری خاطر میں نے اپنے دوستوں کی مخالفت مول لی، اور تم ہو کہ مجھے بھوکا چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ بولو، کیا میں نے اسی لیے اتنی محنت کی تھی کہ بھوکی رہ جاؤں؟ ذیشان کا دہشت کے مارے حلق خشک ہو گیا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ چلو، واپس چلو، لومڑی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں تمہارا خون پی جاؤں، لیکن ابھی آدھی رات نہیں ہوئی اور میں وقت سے پہلے اپنی پیاس نہیں بجھایا کرتی۔ یہ کہہ کر وہ ذیشان کی طرف بڑھی۔ ذیشان نے جھرجھری لی اور تیزی سے اپنی رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھوں میں لے لی۔ خبردار! وہ خوف سے ہکلایا۔ میرے قریب مت آنا، ورنہ کیا؟ وہ ہنسی۔ کیا تم مجھے مار ڈالو گے؟ چلو، یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لو۔ ذیشان نے رائفل اس کی طرف سیدھی کی اور اس کا نشانہ لینے لگا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ٹانگیں بھی لرز رہی تھیں۔ لومڑی اسے خونخوار آنکھوں سے گھورتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور ذیشان نے ایک دم فائر کر دیا۔ فائر کی خوفناک آواز کے ساتھ ہی لومڑی کے منہ سے بھیانک آواز خارج ہوئی اور وہ اچھل کر ذیشان پر آ گری۔ ذیشان کے ہاتھ سے رائفل گر گئی اور وہ چیختا ہوا پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ دفعتاً اس کے دوست شرافت علی کی آواز سنائی دی۔ ذیشان جلدی سے اٹھ بیٹھا، مگر خود کو شرافت کے گھر میں فرش پر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شرافت اس کے قریب کھڑا تھا۔ اتنے میں شرافت کی ماں باپ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، ذیشان نیند میں ڈر کر چرپائی سے گر پڑا ہے۔ شاید کوئی خوفناک خواب دیکھا ہے اس نے، شرافت نے جواب دیا۔
ذیشان شرمندگی سے مسکرایا اور شرافت کی تائید میں سر ہلانے لگا۔